میری آج کی کہانی بہو کے نام۔ کچھ لوگ بہوؤں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر بہو اچھی مل جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہو انسان ہوتی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے۔ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کریں گے تو یہ سوچے کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ رابعہ کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ اس کی ساس اس کے ہر کام میں کیڑے نکالتی۔ تم نے کھانا نہیں صحیح بنایا، تم صفائی ستھرائی نہیں اچھی کرتی، تمہیں کپڑے نہیں دھونے آتے۔ ہر بات پر اس سے بے عزتی کرتی، بے عزت کر دیتی، اور اسے اتنی باتیں سناتی، اسے طعنے دیتی کہ تمہاری ماں نے یہ سکھایا ہے تمہیں؟ اسے نہیں پتا تھا میں نے اس کو شادی کر کے بھیجنا ہے کہیں؟ کام تو سکھا لیتی تمہیں، پھر تمہاری شادی بھی کر دیتی۔ اس گوار کو ہمارے پلے باندھ دیا ہے۔ جب وہ چپ رہتی تو پھر کہتی کہ یہ آگے سے اگر میں اسے کچھ کہہ دیتی ہوں تو یہ آگے سے منہ بنا لیتی ہے۔ اگر کوئی بات کر دیتی تو پھر کہتی کہ یہ بدتمیز ہے، میری ہر بات کا جواب دیتی ہے۔ اسے تمیز نہیں سکھائی کسی نے، بڑوں کے آگے جواب نہیں دیا کرتے۔ شادی کے شروع میں تو وہ بہت زیادہ پریشان رہی، کیونکہ شروع میں انسان کی ہر مشکل وقت ہوتا ہے۔ کوئی کام ٹھیک سے کرنا بھی آتا ہو تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت ٹینشن میں الجھی ہوئی رہتی، جو کام ٹھیک کرنے لگتی وہ بھی غلط ہو جاتا، اس کی پھر کلاس لگ جاتی۔ ایسے وہ اس کے میاں کو بھی پٹیاں پڑھاتی کہ اسے عقل نہیں، اسے کام کرنے کا سلیقہ نہیں، اسے کچھ نہیں آتا، اور میاں بھی ناراض رہتا، اسے اگنور کرتا۔ وہ بہت کوشش کرتی کہ میرا میاں خوش ہو جائے، ہر روز اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بناتی، اس کے ہر کام اس کے آنے سے پہلے کر دیتی۔ خوبصورت تو بہت ہی، اپنے آپ کو پیار کرتی، میک اپ کرتی، اچھے کپڑے پہنتی کہ میرے میاں کو اچھے لگیں، لیکن میاں تو توجہ بھی نہ دیتا، اسے ہر وقت اگنور کرتا۔ پھر اس نے یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیا اور الجھی ہوئی رہتی۔ تب بھی ساس باتیں کرتی کہ اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، میاں گھر ہے یا نہیں، اس کے لیے کچھ بننا سورنا بھی ہے۔ جب میاں ہی نہیں کسی بات پر خوش ہوتا تو وہ بیچاری کیا کرتی؟ وہ تنگ رہ چکی تھی اپنی زندگی سے۔ میاں اپنی جگہ پر باتیں سناتا، ساس اپنی جگہ پر۔ ان دونوں نے اس کی زندگی خراب کر کے رکھی ہوئی تھی۔ بس کر کے کام وام کرتی اور کمرے میں سارا دن روتی رہتی کہ اللہ کیسی قسمت لکھی ہے آپ نے میری، اتنی اذیت! میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کتنا سسرال اس طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ وقت گزرتا گیا۔ اب رابعہ کی ساس بیمار ہو گئی اور چارپائی کے ساتھ ہی لگ کر رہ گئی۔ رابعہ نے اس کی دن رات بہت خدمت کی۔ جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ساس نے اسے پاس بٹھایا اور سر پر ہاتھ رکھا۔ اب ساس کو بھی یہ احساس ہوا کہ واقعی ہی بیٹی ہے یا بہو میری خدمت کر رہی ہے۔ اس نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا کہ رابعہ تم واقعی بہت اچھی ہو، جیسا سلوک میں تمہارے ساتھ کرتی رہی ہوں تم یہ بھی کر سکتی تھی کہ ٹھیک ہے بڑھیا مر جائے، جان چھوٹے۔ رابعہ جلدی سے بولی امی یہ بات نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو زندگی تندرستی والی زندگی دے، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ میری ماں ہیں، میں ایسا نہیں سوچ سکتی۔ اس کی ساس نے کہا کہ پھر بھی بیٹا تم نے میری بہت خدمت کی ہے، تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے، آج سے تم میری بہو نہیں بیٹی ہو۔ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی لیکن بہو کے روپ میں ایک بیٹی دے دی ہے۔ تمہاری ماں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے، بیٹیوں کی ایسی ہی تربیت ہونی چاہیے۔ ساس تو بہت خوش ہو گئی لیکن یہ باتیں میاں بھی سن رہا تھا۔ رابعہ کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ اس کے میاں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ جب کمرے میں آئی تو
منظر ہی بدل چکا تھا۔ میاں رابعہ کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ رابعہ جلدی سے آگے بڑھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہے ہیں؟ اب تو امی کی طبیعت بھی پہلے سے کافی بہتر ہے۔ کہتا رابعہ مجھے تمہیں دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے۔ بہت دکھ دیے میں نے تمہیں، لیکن تم نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کبھی مجھ سے بدتمیزی نہیں کی۔ واقعی رابعہ تم بہت اچھی ہو۔ اس کے آگے ہاتھ باندھ لیے کہ رابعہ مجھے معاف کر دو۔ رابعہ نے جلدی سے ہاتھ پکڑے۔ پلیز ایسا مت کریں، آپ بھی بہت اچھے ہیں، آپ کو جو ٹھیک لگتا تھا آپ نے وہ کیا۔ اس کے میاں نے کہا رابعہ آج کے بعد میں تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ تمہارا شوہر نہیں، تمہارا سہارا بن کر رہوں گا، ایک اچھا دوست بن کر رہوں گا۔ تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی پریشانی ہو تو پلیز مجھ سے شیئر ضرور کیا کرو۔ رابعہ خوش ہو گئی اور کہا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اپنی اماں کی بات پر ہر بات مانی، اور میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور آپ کی ذمہ داری بھی پوری ہو چکی تھی کہ آپ کی اماں بھی خوش ہو گئی، اور اللہ نے میری ذمہ داری بھی پوری کر دی کہ آپ لوگ مجھ سے راضی ہو گئے۔ کبھی کبھار انسان کی آزمائش ہوتی ہے، کچھ دنوں کے لیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میاں نے کہا ٹھیک کہا تم نے، اب ہم خوشی خوشی اپنے گھر میں رہیں گے۔ وہ دونوں خوش ہو گئے۔ ہر انسان کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے، اگلا انسان برا بھی کر رہا ہے تو آپ اچھا کرنے، اچھا سوچیں، تو اللہ خود اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا، آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا۔